والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ بہت پیارا موضوع اس لیے بھی ہے کہ بعض نادانوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے محبوب کے والدین جنتی نہیں ہیں، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اور تمام محدثین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں، اس لیے کہ سیرت کی تمام کتب کے اندر حضور کے والد، حضور کی والدہ، دونوں کا کردار، دونوں کی سیرت تمام سیرت کی بنیادی کتب کے اندر موجود ہے۔ ان کا اپنے زمانہ میں کیا کردار تھا، جبکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ زمانہ کون سا تھا جس کو فطرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ فطرت کا زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی نبی کی تعلیمات اس وقت بظاہر موجود نہیں ہوتی، ایک نبی کو آئے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہوتا ہے، وہ زمانہ کہلاتا ہے فطرت کا زمانہ۔ توجہ، فطرت کا زمانہ کہ جس میں کوئی نبی موجود نہیں ہے، اس وقت صرف اللہ پر ایمان لانا کافی ہوتا ہے۔ اس وقت، اس زمانہ میں، اس عہد میں صرف اللہ پر ایمان لانا کافی ہوتا ہے، کیونکہ نبی تو کوئی موجود ہی نہیں ہے روئے زمین پر۔ تو فطرت کے زمانہ میں جب کسی نبی کی تعلیمات موجود بظاہر نہیں تھی، اس وقت حضور کے والدین رب کو ایک مان رہے تھے، اللہ کو سجدہ کر رہے تھے اور مشرک سے بالکل پاک منزہ تھے۔ جس دور میں راہ راست پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو کہ کوئی نبی اور رسول موجود نہیں ہے، اس دور میں صراط مستقیم پر قائم رہنا، رب کو ایک ماننا، موحد رہنا، یہ اتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کے والدین کو عطا فرمائی ہے۔ آج کے زمانے میں تو سب کچھ ہے، ہم زمانہ فطرت کی بات کر رہے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں شراب عروج پر تھی، ہم اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس میں گناہ کرنا اس کو گناہ سمجھے نہیں جاتا تھا۔ اس زمانہ میں اگر کوئی اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھے، شرک سے پاک رکھے، تو وہ اس زمانہ میں وہی رہ سکتا ہے صراط مستقیم پر کہ جس کا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس پر اللہ کا فضل ہو۔ اس گمراہی کے زمانہ میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اگر کوئی اس وقت رب کو ایک مان رہا ہے تو یقیناً اس پر اللہ کا فضل ہے۔ رب نے اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اپنے محبوب کے والدین کو شرک سے پاک رکھا ہے، یہ اللہ کے محبوب کے والدین ہیں۔ اور ایک جملہ میں بول رہا ہوں، توجہ کرنا، سیرت کی تمام کتب کے اندر یہ جملہ اپنے پرائے سب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضور کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جملہ سیرت کی تمام کتابوں میں، میں کسی کا حوالہ نہیں دے رہا کیونکہ ہر بنیادی سیرت کی کتب میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ وَكَانَتْ أَوْسَاطِ النَّسَاء، حضور کی جو والدہ تھیں اپنے اس زمانہ میں 7 براعظموں میں اس زمانہ میں نساء کے اندر، خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر 7 براعظموں میں اگر کوئی افضل اور اعلیٰ تھی تقوی کے اعتبار سے تو اس دور میں حضور کی والدہ محترمہ تھی۔ یہ تمام نے لکھا ہے۔ مجھے بتائیے ذرا، دور تو اتنا مشکل ہے کہ کسی نبی کی تعلیمات ہی بظاہر موجود نہیں ہے، اور اس دور میں کوئی اتنی پاکیزہ ہے، پاک دامن ہے، کوئی تقوی اور پرہیزگاری اس مقام پر فائز ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں حضور کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ۔ اور سید عبداللہ کے بارے میں، سیدنا عبداللہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں ورنہ موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس دور میں نا، جس دور میں حضرت سیدنا عبداللہ حضور کے والد محترم یہ اس زمانہ میں تھے، 2 ہستیاں اس وقت روئے زمین پر، سب نے لکھا ہے روئے زمین پر 2 ہستیاں تقوی اور پرہیزگاری میں، اور خاص کر جو اعلیٰ کوالٹی اور وصف ہے حسن و جمال میں، 2 شخصیات روئے زمین پر ان کے برابر کوئی نہیں تھا۔ وہ پتہ 2 شخصیات کون تھی؟ ایک حضور کے دادا جان، ایک حضور کے والد محترم۔ کہتے ہیں روئے زمین پر ان جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں تھا۔ اور پتہ ان کے لیے جملہ کیا لکھا سیرت والوں نے؟ محبب۔ محبب ایک ٹرم ہے
ایک یعنی ٹرمنالوجی ہے جس کو محدثین استعمال کرتے ہیں، ایک اصطلاح ہے محبب۔ یہ دونوں شخصیات محبب تھیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک تو روئے زمین پر ان جیسا حسن و جمال میں کوئی ایسا نہیں تھا، اور دوسرا یہ کہ اتنے سونے تھے اور اتنے پیارے تھے، اگر کوئی 1000 بندہ باریک کام کر رہا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی ان کی توجہ نہ ہٹے اس کام سے، 1000 بندہ مثال کے طور پہ کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، ایک لمحہ بھی توجہ نہ ہٹے، اور اچانک پیچھے سے وہ شخصیت آئے، جیسی وہ شخصیت آئے ان کی نظر پڑے، 1000 کی توجہ اپنے کام پہ نہ رہے، ان کا فوکس کام پہ نہیں بلکہ اس شخصیت کے چہرے کی طرف ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محبب۔ یعنی حضرت عبداللہ وہ شخصیت ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا جان، یہ یعنی حکمران مکہ بھی تھے، حاکم مکہ، اور متولی کعبہ بھی تھے، آپ دولت کے انبار تھے، اتنی دولت کے انبار، بہت کچھ ان کے پاس تھا، اور حضرت عبداللہ شہزادے تھے کہ خالی 100 اونٹ حضرت عبداللہ کی وجہ سے صرف ایک نشست کے اندر حضرت سیدنا عبد المطلب نے حضور کے والد محترم کے لیے 100 اونٹ ذبح کیے ایک نشست کے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہزادے تھے۔ اب مجھے بتائیے، جس طرح میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ پہنچ جائیں، دور ہے کفر کا بظاہر، دور ہے جہالت کا، اور ایک نوجوان ہے جس کی عمر ہے 23-24 سال، حضور کے والد کی بات کر رہا ہوں، 23-24 سال، زمانہ کفر کا ہے بظاہر ہر طرف، اور عالم یہ کہ ایک نوجوان جو شہزادہ ہے، لیکن ایک ان کی پاک دامنی پہ واقعہ کافی ہے بیان کرنے کے لیے۔ جب ایک عورت نے دیکھا، وہ بھی شہزادی تھی اپنے دور کی، ان کا دل چاہا کہ میرا ان سے نکاح ہو جائے، وہ عالمہ تھی، اچھا وہ نکاح بھی اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ ان کے پاس نشانی تھی، یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو محمد کا نور ہے۔ انہوں نے کہیں دعوت دی، پیغام پہنچایا کہ مجھ سے نکاح کریں، آپ نے انکار کیا، پھر ایک موقع ایسا ہے انہوں نے پیغام دیا۔ ایک کردار کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت عبداللہ کے کردار کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی۔ انہوں نے پیغام پہنچایا کہ فلاں مقام پہ نا آپ مجھ سے آ کے ملاقات کریں۔ ملاقات میں یہی تھا کہ نکاح کی دعوت دینی تھی، بات کرنی تھی نکاح کی۔ حضرت عبداللہ تک جب وہ بات پہنچی، عمر 23-24 سال ہے، اندازہ لگائی، ہیں شہزادے، ہیں حاکم وقت کے بیٹے، لیکن جب پیغام پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی عورت سے اکیلے میں ملاقات کروں، میرا تقوی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور سیرت میں جملہ لکھا ہوا ہے آپ کا کہ میں کسی عورت سے اکیلے میں ملاقات کرنا ایک سائڈ پر، میں چاہتا ہوں کہ میری جان چلی جائے نا، میرا قتل ہو جائے، تو میں اس کو کم سمجھتا ہوں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اکیلے میں کسی عورت سے ملاقات کروں۔ اس دور میں آپ دیکھیں تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، تب کے زمانہ کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، مکہ کے زمانے جاہلیت کا دور، اور تقوی پرہیزگاری اس مقام پہ حضرت عبداللہ فائز ہیں۔ اور کیوں فائز نہ ہو کہ پیشانی میں رب کے محبوب کا نور چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں مختصرات کر دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے، امام جلال الدین سیوطی سے لے کے، امام فخر الدین رازی کا میں نے عرض کر دیا، اس کے علاوہ جملہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے لے کے ان تمام نے متفقہ لکھا ہے، علامہ علوسی، علامہ اسماعیل حقی، ان کی تمام کتب میرے پاس موجود ہے لائبریری کے اندر، ان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کسی نے تو یہاں تک لکھ دیا، اگر کسی نے معاذ اللہ حضور کے والدین کو جہنمی کہا تو اس کے یہ یقین اور شک ہے کہ اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے، جس نے حضور کے والدین کو جہنمی کہا۔ اور دلیل دیکھیے ذرا، کتنی پیاری دلیل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بچہ صدیوں بعد قرآن حفظ کرتا ہے، اور آپ احادیث پڑھ پڑھ کے اپنے مجموع کے اندر سناتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو حفظ کراؤ، کیوں؟ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو جن بچے حفظ کر جائیں گے ان کے والدین کو اللہ مقام یہ دے گا، ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے اور نورانی تاج ہوں گے۔ تو محدثین نے لکھا کہ جو صدیوں بعد بچہ آ رہا ہے اور قرآن حفظ کر رہا ہے، ان کے والدین کے دو سروں پہ وہ نور کے تاج رکھے جائیں گے، جس کے وسیلے سے تمہیں قرآن ملا ہے،
جس کی وجہ سے تمہیں ہدایت ملی ہے، اگر صدیوں بعد حافظ قرآن کے بچے کے سر پہ جنت میں وہاں قیامت میں نورانی تاج رکھا جا سکتا ہے، جس کے سینہ اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، ان کے والدین کو کیا اللہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور دلیل سنیے ذرا، اور بڑی پیاری دلیل ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں، دیگر اصحاب بھی ہیں، حضرت انس بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ ایک جو ہوتا ہے نا دسترخوان، آپ کا ہاتھ مبارک دسترخوان سے لگا، دسترخوان آپ سے مس ہوا، مس ہونے کے بعد اس یابی نے دسترخوان اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، جب دعوت ہوتی ہے لوگ دعوت کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خود استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارا دسترخوان ہو تو ہمیں صاف کرنا پڑے گا۔ اس یابی پتہ ہی کیا کرتے تھے، دسترخوان کو صاف نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو اٹھاتے تھے اور تندور میں اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے، اور پھر وہ جل نہیں جاتا تھا، جب اس کو باہر نکالتے تھے تو چمک رہا ہوتا تھا۔ کسی نے کہا یار اس کو آگ نہیں جلاتی؟ انہوں نے کہا اس کو آگ جلائے کیسے، اس کو تو اللہ کے حبیب کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ محدثین یہ حدیث بیان کرنے کے بعد دیکھیں اس کو کہاں لے کے گئے، کہتے ہیں جس کو حضور کا ہاتھ لگے، جو حضور سے مس ہو، اس پر تو آگ حرام، آگ اس کے قریب نہیں جا رہی، اور جس کے پیٹ میں 9 مہینے حضور رہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، اس کو جہنم کی آگ کیسے چھو سکتی ہے۔ یعنی یہ دلیلیں ہیں، یہ دلائل ہیں جن پر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری دلیل ذرا سن لیجئے، آپ نے یہ دلائل بھی شاید بارہا سنے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چند دن پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ جب آپ کے والد کی بینائی چلی گئی تو آپ نے ایک اپنا کرتا، اپنا سوٹ، اپنا ایک لباس، اپنی ایک قمیض بھیجی۔ وہ قمیض جیسی حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگائی گئی تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئی، بینا ہو گئی۔ اب علماء کہتے ہیں ایک قمیض جو یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہو، اور جیسے ہی وہ قمیض والد کی آنکھوں پہ آئے، ان کی آنکھیں نور آ جائے، روشنی آ جائے، تو کہتے ہیں جن کے حضور کے والدین جنہوں نے حضور کو بارہا مس کیا ہے، حضور ان سے مس تھے، ان سے جسم حضور کا لگتا تھا۔ کہتے ہیں آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف ایک قمیض ہے جسم سے مس ہو رہی ہے، اس قمیض کو اللہ یہ مقام دے رہا ہے جس آمنہ کے، سید آمنہ کے پیٹ میں حضور رہے ہیں، مس ہوئے ہیں 9 ماہ تک جسم میں، بدن مبارک میں رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں محدثین اندازہ کیجئے، ایک سائڈ پہ ایک لمحہ وہ قمیض مس ہو رہی ہے، ایک سائڈ پہ اتنا لمبا عرصہ ہے، بتائیے ذرا اس صورتحال کے اندر حضرت آمنہ کا کیا مقام ہوگا، حضرت عبداللہ کا کیا مقام ہوگا۔ تو خدا کے لیے حضور کے والدین جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں، اس پر تفصیلات کے اندر کلام محدثین کا موجود ہے۔ میں نے مختصر وقت کے اندر عرض کیا ہے، حضور ان کی قبر پہ جا رہے ہیں، قبر پہ بیٹھ کے آپ رو رہے ہیں، ورنہ تو منع ہے، آپ کسی کافر کی قبر پہ نہیں جا سکتے۔ یہ جائے کہ رب کا نبی کسی کافرہ کی یا کافر کی قبر پہ چلا جائے، حضور قبر پہ جاتے ہیں، کافی دیر بیٹھتے ہیں، روتے ہیں وہاں بیٹھ کے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب کی والدہ بھی مومنہ تھی، آپ کے والد بھی مومن تھے، اور دونوں قطعی جنتی تھے۔